بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب تک ہمارے ساتھ آپ لوگ بنے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کو سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے، اس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کو سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، آج سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے تختی نمبر 4، جس کو میں نے کل پڑھا تھا، ایک پیراگراف کل پڑھایا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا بھی، لیکن آج ہم اس کے نیچے پڑھیں گے مشق۔ مشق کے نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے، 3 لائن لکھی ہوئی ہیں، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ الف مدہ اس وقت ہوتا ہے، الف کو اس وقت کھینچا جاتا ہے جب الف سے پہلے زبر آ جائے۔ تو یہاں دیکھیے الف سے پہلے زا ہے اور زا کے اوپر زبر ہے، اور زا جو ہے الف سے مل کے پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ کو کیا ہے؟ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ پڑھیے، زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد۔ اسی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے حرف کی ادائیگی کے ساتھ۔ خا الف زبر خا، با زبر ب، خواب۔ تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب۔ اب حرف کو تو پہچانتے ہی ہیں نقطے کے اعتبار سے یا شکل و صورت کے اعتبار سے، اس لیے میں بتانا ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں یہ بار بار بتاتا ہوں کہ آپ جس تختی کو پڑھ رہے ہیں اس کا رول آپ نے پڑھا ہے، اس کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ الف مدہ، الف سے پہلے جب زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہ، جاہ۔ دال زبر د، جاہد۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 حرفی یا 4 حرفی کا آپ اگر ہجا کر رہے ہیں تو 2 حرف پڑھنے کے بعد آپ کو پیچھے سے ریوائز کرنا ہے تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، میں نے یہ 3 لفظ پڑھا، تو آپ کیا کریں گے؟ جاہ، پیچھے سے ریوائز کریں گے، اس کے بعد پھر اگلا حرف پڑھیں گے، دال زبر د، جاہد۔ یہ طریقہ جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذہن میں بیٹھے گا۔ اب اسی طرح پڑھتے چلے جائیں۔ اگر جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، دال زبر د پورا کو ملائیے گا تو پھر ممکن ہے کہ پیچھے والا آپ بھول جائیں، تو اس لیے یہ طریقہ نہ اپنائیں، بلکہ پہلے والا طریقہ جو میں بتایا ہوں اس طریقے سے آپ ہجا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیے، ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، ہا سا، با زبر ب، ہا سب۔ اس کے بعد جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا زبر ح، جناح، کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد شین الف زبر شا، را زبر ر، شار۔ با زبر ب، شارب۔ اس کے بعد فا زبر فا، میں آپ کو پہلے والا سبق یاد کرا دوں کہ فا کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے، زبر کی حرکت ہے، حرکت کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یہ بھی قاعدہ آپ نے پڑھا، لیکن میں بار بار سوچتا ہوں کہ پیچھے کا جو ہے رواج کرتا رہوں تاکہ ذہن میں آ جائے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ فا زبر فا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، را الف زبر را، یہاں کھینچنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، یہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد فرا، غین زبر غ، فراغ۔ اب دیکھیے آخری لائن، خا الف زبر خا،
دال زبر د، اس کو نہیں کھینچیں گے، دال زبر د، خاد، عین زبر ع، خادع۔ اس کے بعد دیکھیے قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قات، لام زبر لا، قاتل۔ جہاں کھینچنا ہے وہاں کھینچیں گے، جہاں جلد پڑھنا وہاں جلد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیے صاد الف زبر صا، یہاں الف مدہ ہے، یہاں آپ کو کھینچنا ہے۔ اس کے بعد با زبر با، یہاں با کے اوپر حرکت ہے زبر کی، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ صاب، را زبر را، صابر، تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر لا، تعال۔ اسی طرح آپ محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس امید پر کہ آپ تمام حضرات ہماری ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور غور سے پڑھتے ہیں اور اس کو سبق کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر ملیں گے آپ کو اگلے سبق کے ساتھ۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔